وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 38. آج کا درس نمبر ہے 543. آج کا موضوع ہے کیا ہم ہدایت خداوندی کے محتاج نہیں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. کہہ دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 38. وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں ہے. ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور کوئی پرندہ جو ہوا میں اپنے پروں سے اڑنے والا ہے. الا امم امثالکم، لیکن یہ سب تمہاری طرح ہی کی ہی انواع ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. سمن و بکمن، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور تاریکی میں ہیں.
من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء، اور جسے چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ سامعین کرام، بنیادی سورہ انعام کا مضمون توحید کا ہے، اور توحید کیا ہے؟ توحید اصل میں انسان کی کامیابی کا ایک فارمولہ ہے، اور جب آپ توحید کی تفصیل کرتے ہیں تو توحید کا جو اس کے بعد نام دیا جاتا ہے توحید کو، تو وہ پھر ہدایت خداوندی ہے۔ اور یہ تھوڑا سا مضمون یعنی جو آج میں نے آیت پڑھی ہے 37 نمبر کی، نہیں 38 نمبر کی، تو تھوڑا سا اس میں آپ سمجھ لیں۔ اور اس آیت کے مضمون کو تو آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ زمین پہ جو جاندار ہیں اور ہوا میں جو اڑ رہے ہیں پرندے، تو یہ تمہاری قسم کی نوع ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ دیکھیں، مضمون کو میں زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، اور میں اس میں مختصر اس کا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کی بقدر ضرورت تعلیم بھی دے دی گئی ہے اور ہدایت بھی دے دی گئی ہے۔ جیسے کہ آیت قرآنی ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات میں ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ یعنی نماز اور تسبیح، نماز کا مطلب جو طریقہ کار ہے اس مخلوق کا طریقہ کار ہے جو کرنا ہے، اور اپنی تسبیح سے مراد وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے وہ تخلیق پیدا کی۔ یعنی ہر مخلوق اپنا مقصد تخلیق بھی جانتی ہے اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ مضمون زیادہ آپ بوجھ نہ ڈالیں، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے یعنی یہ بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ مرغی ہے، مرغی چکن، اور وہ جانتی ہے کہ انڈوں کو میں نے سینا ہے، اور کتنے دن سینا ہے، کب تک سینا ہے، اور کتنے دن بعد جو ہے بچہ نکلے گا، یہ وہ جانتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، بالکل مستقل مزاجی سے وہ انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے۔ آج کل تو وہ فارمی مرغیاں آ گئی ہیں، لیکن پہلے ہمارا جو بچپن تھا تو اس زمانے میں تو یہ چکن نہیں تھی۔ میں بات کر رہا ہوں کہ 60s کی، 60 اور اس طرح، تو ہم مرغیاں گھر میں ہمارے پاس یعنی ایک کمرہ تھا فالتو، وہاں مرغیاں تھیں اور اس کو ہم پالتے تھے، اور انڈے وہ دیتی تھی، پھر وہ انڈے ہم رکھتے تھے ایک جگہ، اور وہ پھر اس پہ یعنی ایک ٹوکری سی وہ اس پہ بیٹھی رہتی، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو اب یہ تعلیم اس کو کس نے دی ہے؟ دیکھیں، ہر ایک مخلوق اپنا کام بھی جانتی ہے، اپنی خوراک بھی جانتی ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس طریقے سے کرنا ہے، سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی باتیں سے یعنی جو جسمانی ضروریات ہیں اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ یہ میں ایک مختصر آپ کو بات بتا رہا ہوں، باقی تو ساری اس کی تفصیلات ہیں اور پھر غیر ضروری ہو جائے گا۔ لیکن مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے تو مستقل مزاجی سے بیٹھتی ہے، اس کو کیا پتہ، اس کی عقل کتنی ہے کہ انڈوں پہ بیٹھنا ہے، اس سے بچے نکلیں گے، اس سے میرے بچے نکلیں گے، اور پھر بچوں کی جس طرح وہ تربیت کرتی ہے اور کتنا مادرانہ شفقت ہوتی ہے، کوئی بھی اس کے بچے کو ہاتھ لگائے تو وہ دوڑی چلی آتی ہے۔ دیکھیں، یہ میں نے ایک مثال دی، ساری مخلوق اپنا مقصد تخلیق بھی جانتی ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ اس کو ودیت کر دیا گیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو اچھا، ہر مخلوق بامقصد ہے اور اس کو اس مقصد کی ہدایت قدرتی طور پر اس میں ودیت کر دی گئی ہے، بس یہ ایک جملہ ہے۔ اب
یہ تمام مخلوقات جو ہیں یہ امثالکم ہے. پرندے کیا نہیں بیٹھتے اپنے انڈوں پہ، انڈے دیتے ہیں، پھر بچوں کو وہ تربیت کرتے ہیں، رزق لا کے دیتے ہیں. آپ نے تصویریں دیکھی ہوگی، چھوٹے چھوٹے گھونسلے میں بچے ہیں اور انہوں نے منہ کھلایا ہوا ہے، اور پھر ماں یا باپ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے مزیدار کیڑے لا کے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، خوراک ڈالتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. تو سب کو پتہ ہے. یعنی اصل چیز تو ہدایت ہے. ایک کام اپنا کام کس طریقے سے کرے گی، اس کی ہدایت ہر مخلوقات کو اس کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، فیٹ کر دی گئی ہے، جو بھی آپ کہیں. اچھا، پھر اس کا وہ اپنا مقصد بھی جانتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، میں کیوں ہوں اور طریقہ کار کیا ہے. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور پھر برابر کی، اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا کام کا، اور پھر اس کو اس کی ہدایت بھی دے دی. سبحان اللہ. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. تو ہر مخلوق کو اس کا مقصد کہ کرنا کیا ہے اور اس کا طریقہ کیسے کرنا ہے، یہ قدرتی طور پر اس کو بتا دیا گیا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیح. اب دیکھیں، جہاں تک اب اس مضمون کو امثالکم ہے نا، یہ ہم مخاطب ہیں. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم. یہ تمہاری نوع، یعنی تمہاری نوع کی مخلوقات ہیں. جس طرح تم ایک مخلوق ہو اللہ کی اے انسان، اسی طرح وہ بھی مخلوقات ہیں، اور ان کی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ان کی تعلیم و تربیت میں میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. ان کی ہدایت آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی خلقت عطا فرمائی ہے اور پھر اس کی ہدایت بھی عطا فرمائی ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. بات دیکھیں آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو آپ سمجھیں تو اس میں بہت سے عقائد جو مضمون میں بیان ہو رہے ہیں نا. مضمون میں کیا بیان ہو رہے ہیں؟ ہدایت آئی، کافروں نے ایک تو مان کے نہ دیا ہدایت کے، وہ یعنی محتاجی کہتے ہیں ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. وقالوا قلوبنا غلف، ہم تو خود ہوشیار ہیں. آج کا انسان یہ اپنے آپ کو ہدایت کا محتاج نہیں سمجھتا. سمجھتے؟ آپ سمجھتے؟ نہیں. گھر پہ جو میاں ہے اور بیوی ہے، ان کو پتہ ہے، بیوی کو پتہ ہے میں نے خاوند سے کیا سلوک کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. یہ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے بیگم صاحبہ، اور نہ اس کا میاں قرآن اور حدیث کو مشعل راہ بناتا ہے. تو انسان تو ایک قسم کا یعنی اس نے تو بغاوت اختیار کر رکھی ہے ہدایت سے. ابھی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. مضمون یہ بڑا مضمون دلچسپ ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ہدایت اصل ہے، اور ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. انسان خود اپنا ہادی نہیں بن سکتا، انسان کا ہادی نہیں بن سکتا. ہدایت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے کہ انسان پیدا کیوں کیا گیا ہے اور یہ مقصد پیدائش حاصل کیسے کرے گا، اس کی ہدایت. ان علینا للہدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت انسان کو دینا میری ذمہ داری ہے. وہدیناہ النجدین، اس کو میں نے کامیابی کا راستہ اور ناکامی کا راستہ دونوں بتا دیے. وہدیناہ النجدین، اس کو میں نے دونوں راستے بتا دیے.
تو دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ یعنی ہوش اور فکر سے کام لیں، بغیر ہدایت کے، بغیر اللہ کی ہدایت کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو بھی ہیں، پرندے ہیں، الا وما من دابۃ فی الارض، اور ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اس میں بہت بنیادی مضمون ہے اور ایک یونیک طرز سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، بہت ریئر قسم کی یہ آیت ہے، ریئر قسم کی۔ اور دیکھیں یہ ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، صرفنا الآیات، اپنی نشانیاں، اپنے مضامین سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے، میں نے بار بار بیان کر رہا ہوں۔ تو اور اس میں مضمون بڑا یعنی اچھا مضمون ہے۔ اور ایک تو یہ دیکھیں اس میں کہ ہر چیز اپنا کام، اس کائنات میں ہر مخلوق، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، یا ایک چونٹی ہے، ہاتھی ہے، جو بھی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں بخیر و خوبی، جو بھی ان کی فطرت ہے۔ اور وہ یعنی اللہ کی ہدایت، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں میری مرضی، نہیں، اللہ کی ہدایت۔ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں نا اپنے پاس نوٹ کہ جو باتیں آپ نے اخذ کرنی ہے، جو اس میں نصیحت ہے، اللہ تعالی ہمارے سامنے یہ تمام کائنات ہے، تمام مخلوقات ہے، اپنا کام بھی جانتی ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ آ جاتا ہے پھر انسان کا، پھر امم امثالکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو باقی مخلوقات سے سبق لو، وہ اپنا کام کامیابی سے کر رہی ہیں اور مقصد تخلیق پورا کر رہی ہیں، ہر تخلیق۔ اب اس کائنات کا خلاصہ اے انسان تم ہو، اور تمہیں میں نے ایک عظیم الشان نعمت دینے کے لیے بنایا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ ملاقات، دیدار، تقرب، بہت بڑی نعمت ہے، اس کھوپڑی میں آ ہی نہیں سکتی کہ یہ کتنی بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ تو تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اب تم نے دنیا میں کامیاب کیسے ہوگے، اپنی معراج کو کیسے پہنچو گے؟ تم اپنی مرضی سے، اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے تم کامیابی نہیں پا سکتے، فلاح، جیسے قرآن فلاح کے نام سے، تم فلاح نہیں پا سکتے۔ اس کے لیے میری ہدایت کی ضرورت ہے تمہیں، اور تمہیں اب وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم زندگی میری ہدایت کے مطابق گزارو، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اب اس میں ہدایت زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ چاہیے، اس میں تھوڑا سا آپ خود سوچ لیں اور دیکھیں کافر کیا کہتے تھے، مکے کے کافروں نے حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیا کیا وہ مطالبے کرتے رہے۔ اس کو تو صرف آپ ذہن میں رکھیں، ایسے مطالبے تو ہم بھی آج کر رہے ہیں، وہی مشرکین مکہ کا رویہ ہمارا بھی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے نصاب تعلیم میں ہدایت نہیں ہے، آپ کا جو نصاب تعلیم ہے وہ تو فنون سکھاتا ہے، 2 کا پہاڑا پڑھ لو، ABCD سیکھ لو، ڈاکٹری سیکھ لو، انجینئرنگ سیکھ لو، اس کے علاوہ آپ کو کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ کا جو نظام تعلیم ہے، جو ہدایت ہے وہ آپ کے نصاب تعلیم میں نہیں ہے شامل۔ اس کو آپ دیکھیں، آپ اکیلے آئے ہیں اور اکیلے جائیں گے، آپ ایک منفرد ہیں، آپ نے اکیلے آئے بھی ہیں، جانا بھی اکیلا ہے، اور پھر آپ اکیلے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اکیلے آپ کو جواب دینا ہے۔ تو یہاں بھی آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں اور آپ خود ہدایت پا جائیں، اور ہدایت کے اسباب موجود ہیں۔
پہلے تو آپ ذہنی طور پہ ہدایت کی ضرورت محسوس کریں کہ ہاں میں نے تو بہت بڑا ایک رتبے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور ملاقات کی تیاری کرنی ہے. پھر اس کے لیے ہدایت یعنی بندگی کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. اب اس میں آپ کو کسی کشف و کرامات معجزات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جو ہدایت لائے وہ آپ کے سامنے کوئی نشانی بھی پیش کرے، کوئی معجزہ، کوئی کرامت. نو، ناٹ ایٹ آل، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ معجزات کے، کرامتوں کے طالب نہ بنیں، آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو اب آپ کو ہدایت آ گئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت عقل سے ثابت ہے، عقل مانتی ہے کہ ہاں محمد الرسول اللہ. اب ان کی بات آپ سنیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہو سکتا. آپ پیغمبر کی بات سنیں، وہ آپ کو اللہ کی ہدایت دیں گے اور پھر اس پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے. اللہ کی ہدایت قرآن، طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس کے علاوہ آپ کو نہ کسی کرامت کی ضرورت ہے، نہ کسی معجزات کی. انسان کو اس وقت نہ معجزات کی ضرورت تھی، اگرچہ ہوئے، کرامتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت کر دیتا ہے جو بھی ہوتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہدایت کے لیے آپ کو نہ معجزے نہ کرامت، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہدایت کے طالب بنیں کہ زندگی میں کیسے گزاروں. دیکھیں ایک بنیادی نقطہ ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اهْبِطُوا مِنْهَا، جاؤ یہاں سے، میں تمہیں بتاؤں گا، ہدایت دوں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ، کامیاب ہو جائے گا. اور یہاں بھی مسئلہ ہدایت کا ہے، مسئلہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ہے. سورہ انعام میں توحید کا مسئلہ ہے، اور توحید کو جب آپ عمل میں لاتے ہیں تو اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اللہ کی ماننی ہوگی. تمام مخلوقات جو کہ اس روئے زمین پر موجود ہیں، اللہ کی ہدایات ان کو دے دی گئی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیح، اور وہ اپنا اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہے ہیں. تو اب یہ سب جو ہیں کل ثم الی ربہم یحشرون، بس ان کا یہ واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائیں گے. ثم الی ربہم، یہ سب جو ہے، تم اور یہ سب ظاہر ہے کہ اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائیں گے. لیکن اگر اگلی آیت والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن جن لوگوں نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا یا مان کے نہ مانا، جھٹلا دیا، جیسا کہ ہم آج کے 1.5 ارب مسلمان، یہ کذبوا بآیاتنا ہے، ہم اللہ کی ہدایت کو جھٹلا کے جی رہے ہیں. اور یہ سامعین اکرام، میں آپ کو زیادہ ذہن آپ کا خراب نہیں کرتا، میں آپ کہہ رہا ہوں اپنے گھر کا، آپ اپنے گھر کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ تکذیب آیات کے مرتکب تو نہیں ہیں. کیا آپ کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے جو کہ مطالبہ خداوندی ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو یہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. لیکن اگر آپ نے ہدایت دیکھیں، اب جو مضمون ہے آیت نمبر 39 کا، والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات، جو تکذیب آیات کے مرتکب ہیں، کیا مطلب؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے جس کا سر نہیں جھکا، جو اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں، نہ بندگی کرنا چاہتے ہیں، کامل بندگی. یہ ادھوری بندگی، یہ تو دیکھیں جو ہم کر رہے ہیں نا، ہم جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں، یہ بندگی نہیں ہے، یہ ادھوری بندگی بھی نہیں ہے. یہ خواہشات، ٹوٹلی خواہشات نفس کا اتباع ہے. بندگی تو کوئی اور چیز ہے. بندگی میں تو پہلے آپ سر جھکائیں گے، پھر زندگی گزاریں گے.
یہ بات نوٹ کر لیں، ہم جو کر رہے ہیں نا یہ ٹوٹلی تکذیب آیات ہے۔ ہدایت کہ ہم آج محتاج نہیں ہیں، اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے۔ قرآن کو، اللہ کی ہدایت جو بنیادی کتاب ہے، اس کو ہم نے جس شرمناک طریقے سے نظر انداز کر دیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن آپ یا آپ کا بچہ قرآن پر عبور حاصل کر لے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، نو وے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ دیکھیں ہم پہ جو اللہ کی مار ہے نا، جو عذاب ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہدایت خداوندی سے ہم دور ہو چکے ہیں اور دور رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، دور ہو گئے ہیں اور دور رہنا چاہتے ہیں۔ آج کا مسلمان، میں تو آج کی 2020 کی بات کر رہا ہوں، 17 جون ہے آج 2020 کا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم ہدایت کو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہرے ہو اور گونگے ہو، تم کوئی بات سن ہی نہیں پا رہے، تم تو تکذیب آیات کے مرتکب ہو کے اپنے آپ کو بہرا اور گونگا بنا چکے ہو۔ یعنی ایک مقرر ہوگا، وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی، ساری تقریر ادھر ادھر کا قصے کہانیاں، حق بات اس کی یعنی اس کے گلے سے حق بات نہیں نکلے گی، بندگی کی، سچے اللہ کی بندگی کی بات اس کے منہ سے نہیں نکلے گی، ادھر ادھر کہانیاں وہانیاں بس۔ آپ دیکھ لیں خود کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، ہم گونگے ہیں۔ یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو آپ کو تعلیم بھی دے رہے ہیں دین کی، وہ بھی گونگے ہیں، بہرے ہیں، سمن و بکمن، اور اندھے بھی ہیں۔ یہاں تو اندھے کا لفظ نہیں ہے نا، لیکن اور جگہ تو ہے، سمن بکمن عمیون، وہ فی الظلمات، اندھیروں میں ہے۔ آپ دیکھ لیں دین کے متعلق، میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ بات میری غلط ہے کہ صحیح ہے۔ دین حقیقی صورت میں آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی بندگی ہے کیا، کیوں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے ہیں، ہمارا راستہ، سچا راستہ کیا ہے، یہ ممبر سے آپ کو بیان نہیں ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ وہ کتابوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن حق بیان نہیں ہوتا، آپ کے سامنے حق بیان نہیں ہوتا۔ ہدایت اور سچے رسول کی پیروی اور مقصد نہیں بتایا جاتا۔ کذبوا بآیاتنا، تکذیب آیات کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک بات کو مان لیا، مختلف انداز سے تکذیب ہوتی ہے نا، ایک بات کو آپ نے مان لیا پھر اس پر عمل نہ کیا۔ دوائی لے آئے، ڈاکٹر آپ مریض ہیں، دوائی وہ لے آیا اور پھر وہ ایک کونے میں ڈال دی، اور دوائی پہ جو دوائی لایا اس کو ایک ڈبے میں بند کر دیا خوبصورت سے، اس کے لیے خوبصورت غلاف یعنی کر لیا، غلاف بنوا لیا ریشمین کپڑے کا، اور ایک ڈوری سے اس کو باندھ دیا، صبح و شام اس دوائی کو چومتا رہا۔ ہماری تو مثال یہ ہے، یہ میں بات کروں گا انشاءاللہ تھوڑی سی، لیکن ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ جی
ترجمہ سنا دیں. وما من دابۃ فی الارض زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ولا طائر یطیر بجناحیہ اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندوں کو دیکھ لو. الا امم امثالکم یہ سب تمہاری طرح کی مخلوق ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ہم نے ان کی کتاب یعنی ان کی ہدایت جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے. ثم الی ربہم یحشرون اور پھر یہ سب اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے. سامعین کرام اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.